अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आमना मरे मरे कदमों से मुलाजमों की मैयत में चलते हुए इस हवेली में दाखिल हुई थी। उसने आंखों में कोई खुशगवार ख्वाब नहीं सजाए थे, ना ही उसके दिल में अरमान जाग रहे थे, बल्कि वो जानती थी कि वो वनी होकर इस हवेली में आई है और वनी की गई लड़की के साथ कैसा सलूक किया जाता है, उसके लिए जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया जाता है, वो बेखबर नहीं थी। मगर उसके साथ ये सब कुछ होगा, ये तो आमना ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही सरदारनी शमसा बेगम ने उसके सर से चादर उतार कर दूर फेंक दी थी और अब आमना के बाल उसकी मुट्ठियों में थे। तुम हो वो लड़की जिसके भाई ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तुम्हारे भाई की वजह से मेरा लख्ते जिगर मुझसे दूर हो गया। तुम्हें अपने भाई के लिए उसके किए गए की सजा भुगतनी होगी। उसने आमना को बहुत मारा था। आमना खामोशी से जमीन पर बैठकर उससे पिटती रही थी। सरदारनी जब आमना को मार मार कर थक गई तो तब एक तरफ हाँफते हुए बैठ गई थी, मगर अब वो अपनी मुलाजमा से आमना को पिटवा रही थी। सरदारनी आमना को किसी सूरत भी बख्शने को तैयार नहीं थी। तभी सरदार जावेद वहां पर आ गया था और ऐन आमना के सामने आकर खड़ा हो गया। आमना ने जरा नजर उठाकर उसे देखा था, फिर फौरन ही अपनी नजरों का जाविया बदल लिया था। वो चेहरे से सफाक इंसान मालूम हो रहा था। आमना ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो एक जालिम इंसान था जो किसी पर भी रहम नहीं करता था। अब वो आमना को भला कैसे बख्श सकता था? आमना तो वनी होकर इस हवेली में आई थी। वो उसके भाई की कातिल की बहन थी और वो लोग उसके साथ जो चाहे सलूक कर सकते थे। सरदार जावेद ने आमना को बाजू से पकड़कर जमीन से उठाया। आमना का वजूद दर्द की शिद्दत से टूट रहा था। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात फैल गए थे और सरदार जावेद उसको इस अजियत भरी कैफियत में देखकर मुस्कुरा दिया था। उसकी जालिमाना जबिल्लत को जैसे तस्कीन मिली थी। कहाँ लेकर जा रहे हो सरदार जावेद इसे? ये यहीं पर रहेगी। इसे मैं जिंदा जमीन में दफन कर दूंगी। जो कुछ उसके भाई ने किया है उसका इंतकाम मैं इस लड़की से ही लूंगी। तुम इसे लेकर कहीं नहीं जा सकते। मैं इसे हवेली में अपना बदला पूरा करने के लिए लाई हूँ, तुम्हारी बीवी बनाने के लिए नहीं। सरदारनी अपने बेटे की फितरत से बहुत अच्छी तरह से आगाह थी। औरत उसके लिए खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी, मगर सरदारनी ये नहीं चाहती थी कि वो इस लड़की को अपनी बीवी का रुतबा दे, क्योंकि वो इस लड़की को अजियतनाक तरीके से जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देना चाहती थी। सरदार जावेद माँ की बात पर जोर से हंस पड़ा था। मैं भी इसे बीवी बनाने के लिए नहीं लाया, मैं इसे इसके किए की सजा देने के लिए ही लाया हूँ। उसके लहजे में सफाकियत बोल रही थी। आमना ने जरा की जरा नजर उठाकर उसे देखा तो वो बुरी तरह से सहम गई थी। उसे इस बात का अंदाजा तो था कि उसकी जिंदगी मुश्किल हो जा रही है, मगर अब सरदार जावेद की आंखों में देखकर उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी किस कदर अजियतनाक होने जा रही है, कि वो मौत मांगेगी मगर मौत भी उससे दूर भागेगी। वो आमना को घसीटते हुए अपने साथ बाहर लेकर आ गया था। उसने आमना को पिछली सीट पर फेंक दिया था और खुद अगली सीट पर आकर बैठ गया था। ड्राइवर को उसने गाड़ी चलाने का हुक्म दे दिया था। आमना नहीं जानती थी कि वो उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है, मगर इतना उसे अंदाजा हो गया था कि वो शख्स उसके साथ जो कुछ भी करने जा रहा है वो हरगिज भी आमना के लिए आसान नहीं होगा। वो आमना को लेकर डेरे पर आ गया था। डेरे पर बहुत सारे मुलाजिमीन मौजूद थे। उन्होंने आमना को एक तरस आमेज निगाह से देखा था। वो जानते थे कि इस डेरे पर जो औरत भी आती है उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। उसकी चीखें डेरे पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई देती हैं। उसके साथ जुल्म और जबर की एक अलग ही दास्तान रकम की जाती है। मुलाजिमीन चूंकि सरदार के हुक्म के पाबंद थे, वो चाहकर भी आमना की मदद नहीं कर सकते थे।
आमना रोते गिड़गिड़ाते हुए सरदार जावेद के साथ घसीटते हुए जा रही थी। उसका दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में ही फंस कर रह गया था और इस वक्त वो अपने बालों से अपने वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, जिससे उसका जिस्म अयां हो रहा था। और इतने लोगों की मौजूदगी में वो अपने आप को बेआबरू देखकर शर्मिंदगी से जमीन में गड़ती जा रही थी। उसे इस शख्स पर भी ताज्जुब हो रहा था जो इसका शौहर था। माना कि वो वनी होकर इसके निकाह में आई थी, मगर वो उसकी बीवी तो थी, उसकी इज्जत थी। उसे अपनी इज्जत को यूं तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। मगर वो क्या जानती थी कि ये सब तो शुरुआत थी। उसके साथ तो वो सब होने जा रहा था जो वो कयामत तक भूल नहीं सकती थी। सरदार जावेद ने उसे सीधा कमरे में लाकर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करके वो इसके करीब आने लगा था। आमना इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाई ने जो भी किया, तुम मुझे उसकी सज़ा मत दो। सरदार जावेद उसकी बात पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। तुमसे इजाज़त कौन मांग रहा है? तुम मेरे लिए इतनी अहम हरगिज नहीं हो कि मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आमना रोती बिलखती जा रही थी, मगर सरदार जावेद को उस पर तरस नहीं आया था। उसने एक ही झटके से आमना को अपनी तरफ खींच लिया था और उसके बाद आमना की चीखें कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीखें सिसकियों और आहों में तब्दील होती जा रही थी। सरदार जावेद सरशार सा उससे दूर हुआ था। तुम तो बहुत ही नाजुक हो, तुम इतनी सी देर में ही थक गई हो, दर्द से चिल्लाने लगी हो, जबकि तुम क्या जानो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ। आमना उसकी बातों के मफहूम में उलझते रह गई थी। वो इसके साथ भला इससे भी बुरा क्या कर सकता था। आमना को हरगिज इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो शख्स कितना खबीस था। वो किसी भी हद तक गिर सकता था। उसे रिश्तों का पास नहीं था और आमना को तो उसने अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं किया था। वो तो उसे महज इंतकाम के लिए, तख्ता मश्क बनाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। उसके भाई के किए की सजा वो उसे देने के लिए इस डेरे पर लेकर आया था। अगर आमना को अंदाजा होता कि उसके साथ इस हवेली में क्या होने जा रहा है, तो वो घर से ही भाग जाती, मगर कभी भी इस दरिंदा सिफ्त इंसान के हाथ ना लगती। रात को आमना अपने जख्मों को सहला रही थी। मुलाजिमा उसके लिए खाना लेकर आई तो आमना ने खाना खाने से इनकार कर दिया। ले जाओ ये सब यहाँ से, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसका वजूद दर्द से तड़प रहा था। वो बुखार में बुरी तरह से फंक रही थी। सर अलग से फट रहा था। मुलाजमा ने उसे तरहम से देखा था। आप खाना खाएंगी नहीं तो ऐसे तो आप मर जाएंगी, और अगर आपको कुछ हो गया तो सरदार जावेद हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे सख्ती से ताकीद की है कि मैं आपको अपने हाथों से ये खाना खिलाऊं। आमना के लबों पर जहर खन मुस्कुराहट आ गई थी, तो गोया वो ये नहीं जान चाहता कि मेरी जान चली जाए, उसकी मुझसे जान छूट जाए, क्योंकि वो तो मुझे सज़ा देना चाहता है, इस गुनाह की सज़ा जो मैंने किया ही नहीं। मुलाजमा की बात सुनकर मैं सर झुका गई थी। उसे आमना से हमदर्दी महसूस हो रही थी, मगर वो हमदर्दी करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। आमना ने चंद लुकमे जहर मार किए थे और फिर मुलाजमा उसे दर्द की दवा देकर कमरे से बाहर चली गई थी। रात को भी सरदार जावेद कमरे में वापस नहीं आया था और आमना ने इस बात का शुक्र अदा किया था कि वो दोबारा से उसके सामने तख्ता मश्क बनने से बच गई थी। आराम करने की वजह से उसकी तबीयत पहले से बहाल हो गई थी और अब वो बेहतर महसूस करने लगी थी। वो जब उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो ये देखकर उसे शदीद धचका लगा था, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटने लगी। भला उसे कमरे में कैद करने का मकसद क्या था और बाहर से दरवाज़ा किसने और क्यों बंद किया था? थोड़ी देर के बाद मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला
کیا ہے بی بی؟ آپ بار بار دروازے پر زور زور سے دستک کیوں دے رہی ہیں؟ سردار جاوید بیٹھک میں موجود ہیں۔ اگر انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ آپ پر غصہ کریں گے۔ ملازم سردار جاوید کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا، تبھی وہ اس لڑکی کو تنبیہ کر رہا تھا، مگر آمنہ جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اس کمرے میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی، میرا دم گھٹ رہا ہے، اور میں 2 دن سے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملی۔ سردار جاوید کو بولو کہ وہ مجھے میرے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے کر جائے۔ آمنہ ہٹ دھرمی سے یہ بات بولی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ تو ونی ہو کر یہاں پر آئی ہے، اور ونی کی گئی لڑکی کبھی بھی دوبارہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی، مگر نہ جانے کیوں وہ اچانک سے اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ، سردار کا سلوک سب کچھ بھول گئی تھی۔ ملازم دروازہ بند کر کے دوبارہ سے جا چکا تھا، اور آمنہ اب دوبارہ سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ اب دروازہ کھولنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے سامنے کوئی ملازم نہیں بلکہ سردار جاوید کھڑا تھا، جو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آمنہ کو اس کی حالت دیکھ کر کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ بھی نشے میں ہی لگ رہا تھا۔ سردار جاوید نے آمنہ کو گہری بھرپور نظروں سے دیکھا، پھر اس آدمی سے کہنے لگا، یقیناً تمہیں میری آج کی دعوت پسند آئے گی۔ اس نے آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا تھا۔ پہلے پہل تو آمنہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کی بات کا کیا مقصد ہے، مگر جب اس کی بات کا مفہوم اسے سمجھ آیا تو وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اب وہ خوف کے مارے چلانے لگی تھی، تم گھٹیا انسان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے یوں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے۔ سردار جاوید نے غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے سامنے اپنی زبان چلاؤ، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ اگر اس آدمی نے تمہاری کوئی بھی شکایت کی، تم نے اسے کسی بات سے انکار کیا، تو مجھ سے برا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ جانوروں کی طرح آمنہ کو اس کے سامنے پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور آج پھر حویلی کے ملازمین نے آمنہ کی چیخو پکار کو سنا تھا۔ آج وہ چلانے کے ساتھ ساتھ بد دعائیں اور کوسنے بھی دے رہی تھی، اور زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر سب لوگوں کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ ملازم چاہنے کے باوجود بھی آمنہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا تھا۔ ہر روز سردار جاوید اسے نت نئے طریقوں سے اذیت دیتا تھا، اسے تکلیف کے نئے جہان سے روشناس کرواتا تھا۔ آمنہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ وہ اس جہنم سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر سردار جاوید اتنی آسانی سے اس کی جان بخشنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے سردار جاوید کے بھائی کو قتل کرنے کا جرم جو کیا تھا، اس نے یہ قتل کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، آمنہ اس بارے میں بے خبر تھی۔ آج شام کو روتے ہوئے آمنہ اپنے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ یہ زخم اسے سردار جاوید کے ایک دوست نے نشے کی حالت میں دھت ہو کر دیے تھے۔ اس نے سگریٹ سے نہ صرف اس کے بازو کو جلایا تھا، بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ بھی لگائے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ لوگ اس قدر اذیت پسند تھے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر انہیں کس حد جذبے کی تسکین ملتی تھی۔ آمنہ روتے ہوئے یہ سب سوچ رہی تھی جب سردار جاوید کمرے میں داخل ہوا، اور ایک تنفر بڑی نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ تم نے اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر کسی سے تم امید مت رکھنا کہ کوئی تمہارا احساس کرے گا۔ تمہیں ہر روز نت نئے انداز میں تکلیف جھیلنے کو ملے گی، درد سہنے کو ملے گا، اور زخم بھرنے کے لیے ملیں گے۔ آمنہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ وہ اس شخص کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سردار جاوید اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا
और उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से अपने साथ लगा लिया था और उसका बाजू मरोड़कर उसकी पुश्त के साथ लगा दिया। आमना के मुंह से तकलीफ के मारे सिसकारी निकली थी, जो सरदार जावेद के लबों पर मुस्कुराहट खिला गई थी। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे अनजानी सी खुशी का एहसास होता है, वो आमना के कान के पास सरगोशी करते हुए बोला। फिर उसने आमना को एक झटके से खुद से अलग कर दिया। कहने लगा कि आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें मैं एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आमना जी जान से काम कर रह गई थी। वो जानती थी कि सरदार जावेद कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। वो न जाने आमना को कहाँ लेकर जाना चाहता था और उसके साथ क्या करता। आमना किसी भी सूरत उसकी बात नहीं मान सकती थी। उसने सरदार जावेद के अताब से बचने के लिए शाम को कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। उसने ये फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, वो आज कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। सरदार जावेद के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी। वो इसके साथ कहीं नहीं जाएगी। मगर ये बात वो जानती थी कि सरदार जावेद को अपनी बात मनवाने के 1001 रास्ते आते थे। जब आमना ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला तो उसने अपने मुलाजिम से कहकर दरवाज़ा तोड़ दिया था और अब वो उसके सामने खड़ा अपने हाथ पुश्त पर बांधे तमस्खर भरी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम्हें मैंने कहा था कि तुम आज शाम को तैयार हो जाना। तुमने मेरे साथ एक जगह पर जाना है, मगर तुमने मेरे हुक्म अदुली क्यों की है? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? आमना ने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि ज़रूर ये सब भी तुम मुझे नए तरीके से तकलीफ पहुँचाने के लिए ही कर रहे होगे और मैं तुम्हारी अब किसी बात में नहीं आऊँगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सरदार जावेद जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। कहने लगा, ये तो मैं जानता था कि तुम बहुत ही ज्यादा ढीठ हो, मगर तुम नहीं जानती कि सरदार जावेद को अपनी बात मनवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। वो आमना को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया था और अब वो उसे अपने एक दोस्त के डेरे पर लेकर आ गया था। वहां पर तो रंगो बू और शराब का दौर चल रहा था। वहां पर मौजूद सब लोगों के हाथों में शराब की बोतलें थीं और पहलू में वो औरतें थीं जिनको देखकर आमना का शर्म से सर झुक गया था। उन्होंने नीम उरियां लिबास पहन रखे थे जो कि इस कदर मुख्तसर थे कि उनके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहे थे। सरदार जावेद उसकी खिफ़त देखकर हंस पड़ा और कहने लगा कि अब तुम्हें भी ऐसा ही लिबास पहनकर सब लोगों के सामने मुजरा करना होगा। यही है तुम्हारी औकात। उसके लहजे में आमना के लिए नफरत ही नफरत थी। फिर उसने आमना को मजबूर कर ही दिया कि वो इस बड़े पंडाल में रक्स करे। उसने जगह जगह से आमना का लिबास फाड़ दिया था, जिससे उसका जिस्म अयां होने लगा था। ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे सब की नज़रों में रुस्वा मत करो, मुझे मजीद बेआबरू मत करो। वो अपने बाजुओं से अपने जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और सरदार जावेद के साथ साथ उसके दोस्तों के कहकहे भी बुलंद हो रहे थे और वो सब उसकी बेबसी का हिस्स उठा रहे थे। आमना जमीन पर बैठकर दोनों बाजुओं में खुद को छुपाकर रोने लगी थी और वो सब लोग उसके आसपास खड़े होकर उस पर आवाजें कस रहे थे, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छू रहे थे। वो आज अजियत के नए जहान से मुतारफ हुई थी। आज वो इतने लोगों के सामने बेआबरू हुई थी कि उसका मर जाने को दिल चाह रहा था। रात गए तक यही सब कुछ होता रहा था और फिर वो सब लोग नशे में धुत होकर गुनाह में मशगूल हो गए थे। कई लोगों ने ज़बरदस्ती आमना को भी इस गुनाह में शामिल कर लिया था, ज़बरदस्ती उसे अपनी हवस का निशाना बना दिया था। और अब जब आमना नीम मुर्दा हालत में हो गई, तब सरदार जावेद उसे घर लेकर आया था। उसे बिस्तर पर फेंकते हुए कहने लगा कि मैं हर रात तुम्हें ऐसी ही सजा दूंगा। हर रात तुम मौत मांगोगी, मगर मौत तुमसे दूर भागेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया था और आमना फूट फूट कर रो पड़ी थी।
कुछ वक्त पहले की बात थी। उसकी जिंदगी किस कदर पुरसुकून थी। वो अपने घर में खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी तो अजमल के साथ शादी होने जा रही थी, जो उसकी सहेली का भाई था। उसकी बचपन की मोहब्बत था। वो दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, और अब वो लोग शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। उस दिन आमना बहुत खुश थी। उसके हाथों पर अजमल के नाम की मेहंदी लगाई जा रही थी। वो अपने हाथों पे अजमल का नाम लिखा हुआ देखकर मुस्कुरा दी थी। आज उसकी मेहंदी थी, कल उसकी बारात थी, और कल ही उसका अजमल के साथ निकाह हो जाना था। वो रुखसत होकर अजमल के साथ उसके घर में जा रही थी। अजमल, जो उसकी बचपन की मोहब्बत था, उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे, और आज उनकी मोहब्बत को नया नाम मिलने वाला था। तभी बाहर से अजीब से शोर की आवाज़ें बुलंद होने लगी थीं, और फिर इन आवाज़ों में रोने और चीखने चिल्लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। ये आवाज़ें सुनकर आमना बुरी तरह से बौखला गई थी। ये सब बाहर क्या है? बाहर ये शोर की आवाज़ें कैसी सुनाई दे रही हैं? उसने निगों से पूछा था। उसने लाइल्मी का इजहार किया, और फिर वो भी कमरे से बाहर ये देखने के लिए चली आई कि यहाँ पर क्या सब हो रहा है। एक एक करके आमना की सारी सहेलियां कमरे से बाहर चली गई थी। अब आमना कमरे में अकेली ही थी। काफी देर गुजर गई थी। कोई उसके कमरे में पलट कर नहीं आया था, मगर बाहर से शोर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आमना का दिल हौलने लगा था, और फिर एक कयामत की खबर उसे सुनने को मिली थी कि उसके भाई ने सरदार जावेद के छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। खुद वो अब रोपोश हो गया था। सरदार और उसके आदमी घर में आ चुके थे। अब वो सफ्तर को बाजियाब कराने के लिए उसके माँ बाप को जदोकोब कर रहे थे। वो घर जो शादी का घर था, जहाँ पर खुशियों की बारात उतरने वाली थी, अब वो घर जैसे मातम कदा बन गया था। सफ्तर आमना का इकलौता भाई था। वो बचपन से ही गुसील मिजाज का इंसान था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा उसकी नाक पर ही धरा रहता था। वो लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे कि सफ्तर का गुस्सा उन्हें ये रंग भी दिखाने वाला है। वो सरदार जावेद के पैरों में गिरकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगे थे। पुलिस भी जगह जगह सफ्तर को ढूंढ रही थी, मगर उसका कहीं अता पता नहीं था। काफी दिन तलाशे बिस्यार के बाद वो आखिर अपने दोस्त के घर से बरामद कर लिया गया था। पुलिस उसे उठाकर थाने में ले गई थी। उस पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। सफ्तर के घर वालों को ना तो इससे मिलने दिया जा रहा था, और ना ही उसके बारे में कोई खबर बताई जा रही थी। थाने के कितने चक्कर काटने के बाद एक दिन सफ्तर के बाप को उसे मिलने की इजाज़त दे दी गई थी। उस दिन जब वो अपने बेटे से मिला तो उसकी हालत देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। सफ्तर बुरी तरह से रोए जा रहा था। कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे इस सब में फंसाया जा रहा है। मुझे चौधरी के आदमी ने अपनी बैठक में बुलाया था। कहने लगा कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो तब सरदार की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, और फिर सब लोग वहाँ पर आ गए। उन्होंने मुझे इस लाश के पास देखा तो उन्होंने ही मुझे इसका कातिल समझ लिया, जबकि मैं बेगुनाह हूँ। मैं नहीं जानता कि किसने ये सब कुछ किया और क्यों किया, और इस कत्ल को फिर मेरे ज़िम्मे क्यों लगा दिया। सफ्तर के माँ बाप ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो अपने बेटे को बचा सकें। उन्होंने सरदार जावेद को यकीन दहानी कराई कि सफ्तर ने ये सब कुछ नहीं किया। वो तफ्तीश करें कि आखिर ये कत्ल किसने किया और क्यों किया है। भला सफ्तर को इस सब से क्या फ़ायदा था? उसके तो ना सरदार के साथ कोई दुश्मनी थी, और ना ही वो उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। सफ्तर को ये सब कुछ करके क्या मिलना था? मगर सरदार जावेद ने उनकी एक भी नहीं सुनी। गो के सब लोग ये कहते थे कि वो अपने भाई से बेपनाह नफरत करता था।
مگر اب بھائی کے قتل کے بعد اچانک سے اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے اس قدر محبت امڑ آئی تھی، سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ سردار جاوید نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، وہ اسے سزا دے گا۔ اور پھر صفدر کے ماں باپ نے پنچایت بٹھا دی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ ہمارا بیٹا بے گناہ ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ سردار جاوید سے بات کی جائے کہ وہ اس کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہ اس بات پر تفتیش کریں کہ آخر چوہدری صاحب کے خاص آدمی کی بیٹھک میں اس دن سردار جاوید کیوں کر گیا تھا اور وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا، کیونکہ جب صفدر وہاں پر گیا تو تب چھوٹے سردار کی وہاں پر لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوہدریوں کے آدمیوں میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے، مگر سردار جاوید تو کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر جس دن پنچایت بٹھا دی گئی تو تب سردار جاوید نے کہا کہ وہ صفدر کو معاف کرنے پر تیار ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے، مگر اس کی اگلی بات سن کر سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ خاص طور پر صفدر کے باپ کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی جب سردار جاوید نے کہا کہ وہ آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر آمنہ ونی ہو کر اس کی حویلی میں آ جائے تو وہ صفدر کو معاف کر دے گا، اپنے بھائی کا قتل بخش دے گا۔ صفدر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، ان کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ سردار جاوید کی بات مان لیں اور آمنہ کو بنی کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ گو کہ وہ سردار جاوید کے بات بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہ کس قدر ظالم انسان تھا، مگر ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ آمنہ اپنے ماں باپ کے سامنے بہت روئی، چلائی، گڑ گڑائی، مگر کسی نے بھی اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ زبردستی اس کا نکاح سردار جاوید کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی آسان نہیں رہے گی، وہ اجمل کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اجمل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے اذیت ناک مرحلہ تھا۔ کسی اور کو شوہر کے روپ میں قبول کرنا اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس مشکل کام کے ساتھ ساتھ اسے ایسی اذیتوں اور تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑے گا جن کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سردار جاوید نے اسے بیوی کا مقام نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اپنے دوستوں اور ملازموں کے سامنے بھی اسے یوں چارے کی طرح سے پیش کرتا کہ آمنہ اپنے آپ سے نظریں چرانے لگتی تھی، وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ وہ ایک غیرت مند ماں باپ کی بیٹی تھی اور شرم و حیا والی لڑکی تھی، مگر سردار جاوید جیسے درندے کے ہاتھ آ کر وہ اپنی زندگی سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی جان لینے کی بہت کوشش کی، مگر ہمیشہ وہ اس میں ناکام ہو گئی۔ سردار جاوید نے موت کو بھی اس کے قریب پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ اس کے کمرے سے ایسی تمام چیزیں ہٹا دی گئی تھیں جن سے وہ اپنی جان لے سکتی تھی۔ سردار جاوید کا کہنا تھا کہ جب تک میرے جذبات کو تسکین نہیں مل جاتی تب تک تمہیں میں طرح طرح کی اذیتیں دیتا رہوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ آمنہ یہ سب سن کر بری طرح سے سسک پڑی تھی۔ اس کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ جانتی ہوں کہ آپ اس کے گناہ گار کو معاف نہیں کر سکتے، مگر آپ یہ بھول رہے ہیں کہ میں آپ کے بھائی کی گناہ گار نہیں ہوں، میں اس کی قاتل نہیں ہوں، بلکہ میں اس سب میں بے گناہ ہوں۔ آپ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ تب سردار جاوید زور سے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، کہنے لگا کہ اپنے بھائی سے تو میں شدید نفرت کرتا تھا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس سے تو قتل بھی میں نے خود کروایا تھا۔ سردار جاوید کی بات سن کر آمنہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار جاوید کیا کہہ رہا ہے۔ تب سردار جاوید اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا کہ تمہیں پہلی بار میں نے اس دن دیکھا تھا جب تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں میں سے پانی بھر کر گھر جا رہی تھی۔ دوسری بار تب دیکھا تھا جب تم چوری چھپے صفدر سے ملنے گئی تھی اور اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا
کیونکہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جس طرح سے میں حویلی کی باقی ملازموں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، تمہیں بھی اپنی حویلی میں ملازمہ بنا کر رکھوں، اپنے جذبات کو تسکین پہنچا لوں، مگر تم نے تو حویلی میں کام کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی طے کر دی۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری آنکھوں میں اجمل کے لیے محبت دیکھ کر مجھے کس قدر تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ جو چیز میں حاصل کرنا چاہوں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ان دنوں مجھے میرے بھائی نے بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ اسے میری کچھ ایسی باتوں کے بارے میں علم ہو گیا تھا جو کسی بھی صورت دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھی، اور وہ مجھے ان باتوں کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ مجھے سزا دلوانا چاہتا تھا اور میں اس سے بہت تنگ تھا۔ پھر جب مجھے تمہاری شادی کے بارے میں علم ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کر لیے جائیں۔ مجھے یوں اپنے بھائی سے بھی جان چھوٹ جانی تھی اور تمہیں بھی حاصل کر لیا۔ آمنہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سردار جاوید اس قدر گھٹیا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم مجھے پسند کرتے تھے، مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، تو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تم مجھے دوسروں کے سامنے چارے کے طور پر کیوں استعمال کرتے رہے؟ کیونکہ میرے دل میں تمہاری اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تم سے سارے مزے میں لے چکا ہوں، اور اب میں تمہیں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی میں مزید نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے آمنہ کو طلاق دے دی تھی۔ آمنہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سردار جاوید اس کے بعد اسے لے کر اس حویلی میں آ گیا تھا اور اپنی ماں کے سامنے پھینک کر کہنے لگا کہ آج سے اس سے حویلی کے سارے کام کروائے جائیں، جانوروں کا چارہ بھی اسی سے بنوایا جائے، اور باقی کام بھی آپ اسی سے ہی کروائیں گی۔ سردارنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہارا بہت جلدی دل بھر گیا اس سے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم اسے ڈیرے پر بھی اب مزید چند دن ہی رکھو گے۔ وہ نفرت سے آمنہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور سردار جاوید کے لبوں سے ایک کہکہا بلند ہوا تھا۔ اب آمنہ اس حویلی میں ملازمہ کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ سردار کا جب دل چاہتا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے بری طرح سے پیٹنے لگتی۔ سب ملازموں کے سامنے اسے بری طرح سے بے عزت کر دیتی تھی۔ اس دن بھی آمنہ صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ وہ جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر گھر لا رہی تھی جب اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ حویلی کی ملازمہ نے اسے اسی حالت میں دیکھا تو اسے اٹھا کر گھر میں لے آئی۔ سردارنی اسے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ گئی، کہنے لگی کہ یہ لڑکی ناٹک کر رہی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کام سے جان چھڑانے کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سردار جاوید اتفاق سے گھر حویلی آیا تو اس نے آمنہ کو صحن کے بیچوں بیچ یوں بے ہوش حالت میں دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ ملازموں کی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ آمنہ کے ساتھ کیا بیتی۔ آمنہ کو ہوش آ گیا تھا، مگر وہ ابھی تک نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا پیلا زرد چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور کمزور جسم دیکھ کر سردار جاوید کو یک گنا سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس سے زیادہ سنگین سزا دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زبردستی اسے گھر سے باہر لے کر جانے لگا۔ سردارنی یہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ گئی۔ سردار جاوید، کہاں پر لے کر جا رہے ہو تم اسے؟ سردار جاوید نے ایک نظر ان کے غصے بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سردارنی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور باقی سب لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ سردار جاوید کب سے کسی کا اس قدر احساس کرنے لگا تھا؟ دوسری طرف آمنہ بھی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وہ سخت بوکھلائی ہوئی تھی۔ اسے اس قدر تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار جاوید کبھی بھی اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو شاید کسی کے ساتھ بھی نیکی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آمنہ کو شاید نئے طریقے سے اذیت اور سزا دینے جا رہا تھا، اور اس بات کا اندازہ آمنہ کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہی ہوا تھا۔
جب سردار جاوید نے اسے کہا کہ آج سے تمہاری سزا کا نیا دور شروع ہوا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، اور الفاظ تھے یا پتھر جو اس کے منہ سے نکل رہے تھے، اور آمنہ بری طرح سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ لوگ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو آمنہ کا دل سوکھے پتے کی طرح سے لرزنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار جاوید اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ سزا پچھلی سزا کی نسبت زیادہ سنگین ہو گئی۔ آمنہ کسی بھی صورت یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر انجان شہر، انجان جگہ، وہ کہاں جاتی؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ گاڑی میں سردار جاوید کے ساتھ ساتھ ڈرائیور بھی موجود تھا، اور چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی آمنہ میں ہمت نہیں تھی۔ گو کہ اس کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی، مگر وہ خودکشی جیسا حرام کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی جب سگنل پر رکی تو سردار جاوید فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ سے گویا شہد ٹپک رہا تھا۔ آمنہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، اور اسے اپنی محبت کا یقین بھی دلا رہا تھا۔ سردار جاوید اس وقت ارد گرد سے بے خبر تھا، اور ڈرائیور کی نظر بھی ٹریفک سگنل پر تھی۔ آمنہ کے پاس یہی موقع تھا، اور آمنہ فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ اس کے پیچھے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ جب تک ان دونوں کو آمنہ کی حرکت کے بارے میں علم ہوا، تب تک آمنہ وہاں سے بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی۔ وہ ناک کی سیٹ میں بھاگنے کی بجائے گاڑیوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک گلی میں مڑ گئی تھی، جہاں پر مختلف دکانیں بنی ہوئی تھیں، اور آمنہ ارد گرد سے بخبر ہو کر بھاگ رہی تھی۔ وہ سب لوگ آمنہ کو یوں بھاگتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، مگر آمنہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنی جان اور عزت بچا کر نکلنا چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ آمنہ کچھ اور سوچ نہیں رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سڑک پر آ گئی، اور اچانک سے وہ کسی گاڑی سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اطمینان کی لہر اسے اپنے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی اس اذیت بھری زندگی سے جان چھوٹ گئی تھی۔ آمنہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک ہسپتال میں پایا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے شدید افسوس ہوا تھا کہ وہ زندہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دوبارہ سے اس اذیت بھری زندگی کو جھیلنے کے لیے دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے پاس ہی ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جو اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر فکر مندی سے اس کے پاس آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اپنی نرم آواز میں یہ سوال پوچھا تو آمنہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ اپنے اوپر ایک اجنبی چہرہ جھکا دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی تو اس کے سر میں درد کی جیسے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ وہ لڑکا اس کو یوں چلاتے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ آواز سن کر ڈاکٹر اور نرسیں بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ آمنہ بری طرح سے چلائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پرسکون رہنے کے لیے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا، اور اس لڑکے سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ یہ بہت صدمے کے زیر اثر ہیں، جبھی ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ جب یہ پرسکون نیند سے اٹھیں گی تو ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو چکی ہوگی۔ ڈاکٹر آمنہ کو چیک اپ کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ رمیز کرسی پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کی نظر آمنہ کے معصوم چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا زرد چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ دکھوں کی ایک ماری ہوئی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر رمیز کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جو دکھنے میں بہت کم عمر تھی، نہ جانے اس کی زندگی میں ایسے کیا دکھ تھے جنہوں نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج رمیز جب اپنے آفس سے اٹھ کر گھر واپس آ رہا تھا تو اچانک سے ہی وہ لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ رمیز نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر آئی تھی یا حادثاتی طور پر اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ اسی بات کا جواب تو وہی لڑکی دے سکتی تھی۔ گھر پہ اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔
اسی لیے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہنے لگا کہ جب تک وہ لڑکی ہوش میں نہیں آ جاتی میں اسے اس کے گھر والوں تک نہیں پہنچا دیتا، تب تک میں اسی ہاسپٹل میں ہی رکوں گا۔ اور پھر 3 گھنٹوں کے بعد آمنہ کی آنکھ کھلی تو اب کی بار وہ پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ رمیز نے آہستگی سے اس کا حال احوال پوچھا، پھر جب اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر رمیز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ سوال سن کر تکلیف محسوس کر رہی ہے، مگر آمنہ کو اس کے گھر والوں تک پہنچانے کے لیے اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننا ضروری تھا، اور رمیز اسے جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے ملوا دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ لڑکی کا اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا درست نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ کے دل پر بھی نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر آمنہ نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری کہانی سنائی تھی، جسے سن کر رمیز کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی گاؤں میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس نے آمنہ کو تسلی دی کہ وہ آمنہ کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ ان درندوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے گا جنہوں نے آمنہ کو اس قدر ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا۔ وہ انہیں بھی دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ بنا دے گا۔ آمنہ کو وہ ہزاروں تسلیاں دلاسے دینے کے بعد گھر لے کر آیا تھا۔ نفیسہ بیگم نے اپنے بیٹے کے ساتھ جب ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا تو وہ حیران پریشان رہ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ رمیز نے ملازمہ کو بلا کر آمنہ کو گیسٹ روم میں بھجوا دیا تھا اور پھر اپنی ماں کو ساری بات بتائی تو یہ سن کر نفیسہ بیگم کو بھی بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ رمیز کو کہنے لگی کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو، تمہارا ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے کسی NGO کے حوالے کر دو، اسے کہیں پناہ دے دو، دوبارہ اسے ان لوگوں کے حوالے مت کرنا، مگر تمہیں ان لوگوں سے بھڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی میں۔ رمیز کہنے لگا، امی آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو ظلم آمنہ کے ساتھ ہوا وہ اور بھی لڑکیوں کے ساتھ ہو؟ لڑکیاں اسی طرح سے سسک سسک کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ گناہ جو اس کے بھائی نے کیا ہی نہیں، اس کی سزا اس معصوم لڑکی کو جھیلنی پڑی۔ اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا، درندوں نے اسے بری بری طرح سے نوچ ڈالا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ سب جانتے ہوئے بھی خاموشی سے بیٹھ جاؤں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میرا اثر و رسوخ بہت ہے، میں ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دلواؤں گا۔ آمنہ کو اس نے اپنے گھر میں ہی پناہ دے دی تھی۔ نفیسہ بیگم آمنہ کا بہت خیال رکھتی، اسے اپنی بیٹی کی طرح سے ہی چاہنے لگی تھی، اور یہ سب وہ محض ہمدردی میں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی غم کی ستائی ہوئی ہے، دکھی ہے، ایسے میں ہمدردی کے 2 بول اسے زندگی کی تلخی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ رمیز نے دوبارہ سے وہ کیس اوپن کروا لیا تھا۔ DSP اس کا دوست تھا اور یہ کیس اسی نے ہینڈل کیا تھا۔ اب جب کیس ری اوپن ہو گیا تو دوبارہ سے تفتیش شروع کی گئی تھی۔ جب یہ بات سردار جاوید کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کیس کو بند کروانے کی بھی اپنی پوری کوشش کی تھی، مگر شاید اس کی مہلت ختم ہو گئی تھی اور اب اس کی سزا کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ دوبارہ سے تفتیش کرنے کے بعد ساری بات سامنے آ گئی تھی کہ سردار جاوید نے خود دولت اور جائیداد کے لالچ میں اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور الزام اس نے صفدر پر لگا دیا اور اس کی بہن کو حبس بے جا میں رکھا۔ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت مل گئے تھے۔ اثر و رسوخ اور دولت ہونے کے باوجود بھی اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کا حامی اسے اس جیل سے نکال نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی ماں بھی اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے خود ہی اپنے بھائی کی جان لی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں رہی تھی۔ سارے معاملات جب حل ہو گئے تو آمنہ کے کہنے پر اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کتنے ٹائم کے بعد آمنہ اپنی ماں کے گلے سے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر وہ بڑی ہی
دیر تک روتی رہی۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے مچل رہی تھی، بے قرار ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے پاس آتی، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی اور اس سے باتیں کرتی، اور آمنہ کافی حد تک ان کی موجودگی میں بہل جاتی تھی، اور جب تنہا ہوتی تو پھر سے یادیں اسے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا کرتی تھی۔ اس نے وہاں پر جو وقت گزارا تھا وہ اسے کسی صورت بھی بھول نہیں رہا تھا۔ اپنی ذلت اور اذیت بھری زندگی اسے کسی ناگ کی طرح ڈس رہی تھی، اور پھر 6 مہینے کے بعد اس نے اجمل کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ تب وہ اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ پائی تھی، اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس پر بیتے ہوئے ظلم کی داستانیں اجمل تک بھی پہنچ گئی تھی کہ وہ ایک وقت میں کتنے ہی لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اجمل نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں آمنہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ مظلوم تھی۔ وہ تو خود کسی کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ ایسے میں اسے کسی اور سے کیے گئے گناہ کی سزا دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ اس نے جب آمنہ کے لیے دوبارہ سے شادی کا پیغام بھجوایا تو آمنہ بے یقین ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اجمل کو اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس سے کہنے لگی کہ میرا دل خالی ہو گیا ہے، میں تمہیں محبت نہیں دے سکتی، میں اب تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گی۔ مگر اجمل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تمہیں خوش رہنا سکھا دوں گا، تم میرے ساتھ رہو، میں تمہیں پھر سے جینا اور محبت کرنا سکھا دوں گا۔ اس کی بات پر آمنہ نے محبت سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ بالآخر لاکھ اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد وہ ایک محبت بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ اس کا حال دل بھی بڑھنے لگے گا، اور پھر اپنے ماضی کو وہ بھول جائے گی اور اپنے مستقبل کو بہتر کر لے گی۔ اور اسی سب میں اجمل نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ شاید اگر اجمل اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ زندگی کی مشکلات کبھی نہ بھول پاتی۔